अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, बवरचन आंटी की शहजादी सपुत्री को डकी के खिलाफ ज़ुबान खोलना महंगा पड़ गया। लोगों ने आड़े हाथों लिया और खूब की छितरोल हैं। अपनी ही ऑडियंस के हाथों हुई बवरचन आंटी की बेटी जलील। और जी, लोगों ने दे डाला मशवरा कि बीबी व्लॉगिंग छोड़ के रिएक्शन चैनल बना लो। एक व्लॉगर को कोई हक नहीं पहुंचता कि दूसरे व्लॉगर को, यानी कि व्लॉग्स बनाने वाले को, फैमिली कंटेंट बनाने वाले की बुराइयां करे हैं। तो जनाब आली, बदतमीज़ माँ की बदतमीज़ बेटियाँ और बदज़ुबान वालिदा की बदज़ुबान शहज़ादियाँ, जिनकी वालिदा अपनी मरहूम सास को भी नहीं बख्शती और वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, और तरीके तरीके से अपनी बहू से वो शादी के जोड़े की बात करवा कर अपनी सास को एनिवर्सरी के दिन बुरा भला कहती हैं। ठीक है। और उनको लगता है कि मैं ये हरकत करके लोगों से सिंपति गेन करूँगी और लोग आके मुझे कहेंगे कि उफ़ अल्लाह, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। आपकी सास ने तो आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आपने इतने जुल्म सितम बर्दाश्त किए। हाँ हाँ, एक तो गरीब शोहर, ऊपर से सख्त मिजाज सास, और उसके बाद फिर ढंग का सूट भी ना मिला। सारी ज़िंदगी बेचारी किरायों पे धक्के खाती रहीं, मनपसंद जो है वो ज़िंदगी ना गुजार सकी। हाँ हाँ, लोग इस तरह लिखेंगे। पर जी, लोगों की कोई हमदर्दी नहीं मिली। वहीं पर बवरचन आंटी डक्की भाई के खिलाफ बैठ के एक मुहाज खोली बैठी हैं कि वो सिंपति गेन कर रहा है। तो क्या आपकी वालिदा सिंपति नहीं लेती? क्या आप सिंपति नहीं लेती? आप जो बैठ के अपने ही शोहर के, चले उसने तो बैठ के कहा ना कि फलां फलां करप्ट जो ऑफिसर था उसने मुझे मारा, और उसने बच्चे को मुझे मारते हुए वीडियो कॉल पे लिया और मेरी इंसल्ट की। तो वो तो उसके कुछ नहीं लगते। अगर उन्होंने उसको मार भी लिया तो हर किसी ने उन्हीं को कहा कि भाई हाँ, वो होगा, और वैसे भी अब तो उसको वो तो कानून के कटहरे में खड़ा है, अब इंसाफ होगा। लेकिन आपने क्या किया? आप तो अपने ही शोर के खिलाफ बैठ के जहर उगलती रही। आपने तो अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ बैठ के जहर उगल के लोगों से हमदर्दियां बटोरने की कोशिश की। तो वो आप शहजादी जी क्यों भूल गई हैं? वो अपनी 3-3 वीडियोस जो आपने डिलीट की, जिसमें आपने अपने शोर को कहीं मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ा। आपने भी जिस तरह डकी ने उस करप्ट ऑफिसर को एक्सपोज किया, आपने भी अपने शोहर और ससुराल वालों को एक्सपोज करके कि मेरी तो जान लेने वाले थे, मैं तो इस दुनिया से ही रुखसत होने वाली थी बच्चा पैदा करने के चक्कर में, मेरा तो हाल ख़राब हो गया, मुझे इतनी इतनी वॉक कराई गई, मुझे इतना इतना मीठा खिलाया गया, मुझे ढक्कन डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट करवाया गया, और नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए मुझे प्रेशराइज़ किया गया, और ज़ालिम ससुराल वालों ने मेरी कोई केयर नहीं की, और मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं ये, मैं वो। तो आपने तो अपने ही, उसने तो एक करप्ट ऑफिसर के ख़िलाफ़, चलें वो आया है जेल से बाहर तो आवाज़ उठाई है। आपने तो अपने ससुराल वालों के ख़िलाफ़, अपने शोहर के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और उन्हें कटहरे में खड़ा किया। अवाम की अदालत में आपने अपना मुकदमा रखा। क्या बात, क्या बात! आप करें तो ठीक, कोई और करे तो गलत। डक्की गालियाँ देता था, डक्की रोस्ट करता था, तो उसका तो रोस्टिंग का चैनल था ना। आप भी रोस्टिंग का चैनल बना लें, आप भी व्लॉग बनाने छोड़ दें। आप जब रोस्टिंग करेंगी या आप रिएक्शन देंगी तो आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आप ये गलत कर रही हैं, क्योंकि वो आपकी कैटेगरी होगी। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से बिल्कुल ठीक काम कर रही होंगी। तो उल्टा लोग आपको सराहेंगे, हैं कि तुमने अच्छा किया, ये गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन जो खुद हमाम में नंगा है वो दूसरे नंगे के ऊपर उंगलियां कैसे उठा सकता है? और आपने फिर लोगों को कह दिया कि आप लोग ही पता नहीं गधे हो या क्या हो, पता नहीं क्या इसने रिप्लाई किया। और फिर कहा कि किसी ने कहा कि अगर तुम लोग हिजाब पहनती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सती सवित्रियाँ हो। तो इसने क्या कहा, तो इसका ये भी मतलब नहीं कि जो नंगा है वो बड़ा नेक है। तो पहली बात तो ये कि डकी नंगा नहीं है, डकी कपड़े पहन के आता है। हाँ, अलबत्ता आप पर्दे में भी हमें नंगी नज़र आती हैं। क्यों? क्योंकि वो
جو پردہ آپ لوگ کرتی ہیں نا وہ پردے کی ہی تذلیل آپ لوگ کرتی ہیں. کبھی آپ کے حجاب ہیں، کبھی آپ کے عبائے ہیں، کبھی آپ کے ٹائٹ کپڑے ہیں، اور کبھی آپ کی دوپٹے بھی غائب ہیں، کبھی آپ کی شارٹس ہیں، کبھی آپ کے ٹراؤزرز ہیں، کبھی آپ کے ہاف سلیوز ہیں، کبھی آپ کے مطلب آپ کے تو رنگ روپ اتنے ہم نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ہم یہاں بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے تو وہ آپ کی داستانیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی. جتنا آپ نے 8-10 سال میں اپنے رنگ روپ دکھائے ہیں اپنی. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ یہ کریں تو وہ نہ کریں، وہ کیوں کرتی ہیں، تو یہ ہماری طرف سے آپ حجاب چھوڑ دوپٹہ بھی نہ کریں. کتنی نہیں کرتی، کتنی نہیں کرتی جن کے ولاگ دیکھے بغیر آپ کا بھیا جان سوتا نہیں ہے. سمجھ آ گئی میں کس کی بات کرتی ہوں، اور انہی کی برائیاں آپ کرتی ہیں. تو یہی ہوتا ہے جی ریاکشن، ٹھیک ہے. اور یہ ریاکشن آیا آپ کی طرف سے جیلسی میں، اس کو کہتے ہیں جیلسی. کیونکہ آپ بھی ایک یوٹیوبر ہیں، ولاگر ہیں، وہ بھی ولاگر ہے، اس کو اب ملینز میں ویوز آ رہے ہیں. آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ بھئی ہم یہاں پہ خود کو دکھا دکھا کے تھک گئے ہیں، رونے رو رو کے تھک گئے ہیں، اور ملینز میں ویوز وہ لیے جا رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں جیلسی. ہمیں لوگ کہتے ہیں جیلس، تو ہم تو جیلس نہیں ہوتے. ہم نے اگر جیلس ہونا ہوتا تو ہم بھی فیملی کانٹینٹ لے کے آتے. اگر ہم میں لالچ ہوتا اور ہمیں بھی ہوتی پیسے کی ہرس یا ہوس، تو ہم کیوں ریاکشن چینل بناتے. ریاکشن چینل بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھئی جو چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگ رہی کسی کے کانٹینٹ پہ، ہم اس پہ بات کریں. اور وہ چیزیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمارے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمارے کلچر کے اگینسٹ ہے، ہمارے مذہب کے اگینسٹ ہے، ہم اس پہ بات کریں جس کا ہمیں پورا پورا حق ہے. تو جب ہم بات کرتی ہیں تو آپ عدالتوں میں گھسیٹنے کی باتیں کرتی ہیں. آپ پھر نا اس نے میرا چینل مینشن کر کے نا میرے چینل کے تھم نیل کے وہ نکال کے پرنٹ، تو اس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی کہ اس کے خلاف نا میں ایکشن لینے والی ہوں. ہے کیا ایکشن لوگی، کیا کہو گی؟ وہاں پہ کہ کچن میں کھڑے ہو کے میں نے ملک شیک بنایا، اس کے اوپر انہوں نے ویڈیو بنائی. پھر وہاں پہ کیا کہو گی کہ میں نے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی ساس کو گندا کیا. میں نے نوجوان نسل کے لیے ایک گندا ترین ٹرینڈ بنایا کہ بھئی ساسوں کو جو ہے نا لتاڑ کے رکھو. یہ بتاؤ گی کہ اس کے خلاف یہ بات کرتی ہیں، اور وہاں پہ یہ بتاؤ گی کہ میں اپنے شوہر کو آئے روز گندا کرتی ہوں اور یہ میرے پہ تنقید کرتی ہیں. وہاں پہ یہ بتاؤ گی. ہے جو تم لوگ اپنے گھر والوں کی عزت نہیں کرتی ہو تو پھر ہمیں کس منہ سے کہتی ہو کہ بھئی ہماری جو ہے یہ وہ کیا کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے خلاف بات کر کے تو ہمارا امیج خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تمہارا امیج ہے کیا؟ تم کم از کم روب نے وہ نہیں کیا محترمہ جو آپ نے کیا ہے. جو آپ کے شوہر نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں بس ٹرم کر دو ویڈیو، کوئی بات نہیں. یاد ہے نا؟ ابھی تک بھی وہ کلپ جو ہیں وائرل ہیں، ابھی تک وہ کلپ جو پتنی کدھر کدھر لگ رہے ہیں. تو شرم تو نہیں آتی نا آپ لوگوں کو. آپ کی اماں پتہ کیا کہتی ہیں کہ بھئی ہم تو اپنے منہ سے کسی کی برائی نہیں کرتے، ہماری تو عادت ہی نہیں ہے، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑا اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں، مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تو ہم تو بڑے شریف اور نیک لوگ ہیں. تو اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. مرحومہ ساس کو نہ بخشا، اپنے سسرال والوں کو نہ بخشا، اور پتہ نہیں کس کس کے اوپر کیچڑ اچھالتی ہیں ان کی والدہ، اور پھر بیٹیاں تو اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. زہر اگلتی ہیں، زہر اگلتی ہیں. کبھی اس کی بہن پیچھے پڑی ہوتی ہے میمونہ مسلمہ کے، کبھی یہ کہتی ہیں جی ناچ ناچ کے نہیں ہم پیسے اکٹھے کرتے، ناچ ناچ کے نہیں ہم ڈالرز کماتے. تو تم کیا کر کے ڈالرز کماتے ہو؟ اماں کو لال ساڑی پہنا کے، ابا کا منہ چھلا کے، پھر ابا کی پاکٹ میں لال پھول ڈلوا کے تم لوگ کماتی ہو پیسے. بتاؤ نا مجھے. جو تمہاری اماں نے لگایا شارٹ ویڈیو پہ بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمتیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ناچ گانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس عمر میں زیب دیتے ہیں کہ اس طرح آپ سانگز لگا کے اوپر شارٹ ویڈیوز، ادھر سے امی جو ہیں وہ کیٹ وہ کرتی ہوئی اوپر تشریف لا رہی ہیں، آگے سارے کیمرہ مین کھڑے ہوئے ہیں، چار کیمرہ مین آگے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر سے ابا جی آ رہے ہیں، اماں کا ہاتھ پکڑتے ہیں رومانٹک موڈ میں، اب اماں جی کو سیڑھی چڑھاتے ہیں، پھر اماں جی ابا جی کے گلے وہ کندھے پہ سر رکھ کے رومانٹک موڈ میں ان کی طرف دیکھتی ہیں اور پھر ان کی بلائیں لیتی ہیں. تو یہ اچھا کانٹینٹ ہے؟ تم لوگ اچھا دکھا رہے ہو. ڈکی تو بہت برا ہے نا، ڈکی تو گالیاں دیتا ہے، تو تمہارے منہ سے پھول چڑھتے ہیں. جتنی گالیاں تم لوگ دیتی ہو نا، اتنی گالیاں کوئی بھی سوشل میڈیا پہ نہیں دیتا جتنی تم لوگ گالیاں دیتی ہو.
تو بندہ نا پہلے اپنے گربان میں جا کے پھر دوسروں کے اوپر تنقید کرے. اور اگر اتنا شوق ہے نا تنقید کرنے کا تو اپنے چینل کی کیٹیگری کو بدلو. ٹھیک ہے, دونوں بہنیں تم اپنے چینل کی کیٹیگری کو بدلو اور بیٹھ کے نا یہاں پردے میں بیٹھ کے ریاکشن دو, بے حیائی کے خلاف آواز بلند کرو, جہاد کرو, جہاد. ٹھیک ہے, تو پھر ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے, ہم بھی کہیں گے کہ ہاں تم نے بات ٹھیک کی ہے ڈکی کی جو بھی ٹاپک تھا, لیکن تمہارا منہ نہیں تھا یہ بات کرنے جو تم نے کی, اس قابل نہیں تھی تم, کیونکہ تم ان سے مختلف نہیں ہو, تم بھی وہی ہو. ٹھیک ہے, تم سب ایک جیسے ہو. تو جب ایک ننگا دوسرے کو بولے گا نا ننگا, تو پھر لوگ ایسے ہی بولیں گے جیسے تمہیں آج لوگوں نے دھویا نا. صحیح تمہاری پھر وہ میں کہتی ہوں نا, میں نے تو یقین کریں ویڈیو بنانی نہیں تھی, مجھے تو انسٹا پہ اتنے میسیجز آئے ہیں, باقاعدہ لوگوں نے مجھے اسکرین شاٹس بھیجے ہیں کہ یہ دیکھیں سسٹر, ذرا دیکھیں, ذرا ان کی لینگویج دیکھیں, جن کی ماں کہتی ہے ہم نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی. استغفر اللہ, توبہ توبہ. میں کہتی ہوں اللہ بچائے ان فتنہ پرست عورتوں سے. اور اگر تم لوگ دوسروں کے خلاف اتنی تم لوگ تنقید کرتی ہو نا, تو جو اپنے اوپر تنقید ہوتی ہے نا اس کو بھی پھر بیویوں برداشت کرنا سیکھو. صحیح ہے, تم سمجھتی ہو کہ تم جو ہو وہ پوتر عورتیں ہو اور تم جو دکھا رہی ہو وہ بڑا اچھا ہے, باقی سب برا دکھا رہے ہیں, بس تم ہی تینوں ماں بیٹیاں اچھا دکھا رہی ہو, تم ہی اصلاح کر رہی ہو بس اس ساری نوجوان نسل کی. تمہاری ماں جو ہے نا وہ بوڑھی عورتوں کی اصلاح کر رہی ہے, اور تم نوجوانوں کی, وہ بوڑھی عورتوں کو سکھا رہی ہے کہ کیسے شوروں کو قابو کرنا ہے, اور تم لوگ دکھا رہی ہو لوگوں کو کہ کیسے سسرال والوں کو گندا کرنا ہے. کم از کم ڈکی اپنے بڑوں کی عزت تو کرتا ہے نا. وہ روسٹر تھا, روسٹ کیا اس نے, لوگوں کو گالیاں دی, کم از کم ماں باپ کو تو گالیاں نہیں نہ دی. اپنی بیوی کا تو وفادار ہے نا, اس کی بیوی بھی ایک انفلوئنسر ہے, اس نے تو کبھی اپنے شوہر کی برائیاں نہیں کی, اس نے تو کبھی اپنے سسرال والوں کی برائیاں نہیں کی. اور وہ جو جن کو تم کہتی ہو نا ناچتی ہیں, وہ اقرا کنول, کبھی اس کے منہ سے سنی ہے اپنے شوہر کی برائی؟ صدقے واری جاتی ہے اپنے شوہر کے, اتنا پیسہ کمانے کے باوجود بھی اپنے سر کے تاج کی عزت کرتی ہے. وہ نئے زمانے کی لڑکی ہے نا, لاکھ برائیاں ہیں اس میں, ہزاروں برائیاں ہوں گی اس میں, لیکن اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے سسرال کو کس طرح لے کے چلنا ہے, اپنے شوہر کی کس طرح میں نے رسپیکٹ کرنی ہے. سمجھ آئیے, اس سے سیکھو کچھ. تو بس جی, میں اب کیا کہوں, ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے لائک شیئر کر دینا ہے, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ نے کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا. کہ یہ کہ ایک یوٹیوبر کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ دوسرے یوٹیوبر کے کام میں کیڑے نکالے, یا اس کے اوپر تنقید کرے, یا اس کے خلاف بیٹھ کے اپنے چینل کے اوپر ویڈیو بنائے. ٹھیک ہے, مطلب کہ یہ تو ایک غلط بات ہے نا. آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں, آپ کون سا مختلف کر رہے ہیں. بہرحال ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.